سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. ذوی الاحترام علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا على سيدنا وشفيعنا وحبيب طبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بننے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادر یمن نارے یا غوث اعظم می زنم، گمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. آئیے سامنے آ جائیے، ادھر سامنے اور رومال ہو تھوڑا سا سر ڈھانپ لیجیے. عشاء کے بعد سے اب تک 11:15 قریب ہو گیا. قرآن کی تلاوت کے بعد نبی کی نعت ہی نعت ہو رہی ہے. ترنم میں آپ سن رہے ہیں، ہم جو پڑھیں گے یہ بھی نبی کی نعت ہے، لیکن یہ نثر میں ہے تو پھٹے بانس کی آواز لوگ کم پسند کرتے ہیں. جناب لعیق صاحب، جناب گلشیر احمد صاحب، جناب تاج صاحب، یہ لوگ اچھی آواز کے مالک ہیں. میری تقریر کے بعد خوب سنیے گا، اور پھر خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ قاری حیدر علی صاحب حیدری تلوار دکھائیں گے. آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے بھی، چمکائیں گے بھی. تھوڑی دیر توجہ سے میری بات سننا. اللہ ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. عزیز القدر مولانا ذیشان صاحب سلمہ العزیز زید فضلہ علمہ عمرہ، ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے تو میں انہیں اٹھاتا بیٹھاتا تھا. آج اللہ نے بولنے کی صلاحیت دے دیا ہے تو آج مجھے اٹھا رہے ہیں، بیٹھا رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے
کہ اللہ کے ایک ولی کے قرب میں جشن میلاد پاک ہے. آپ کے خطیب و امام کیا جناب حافظ و قاری معراج احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اور عروج عطا فرمائے. با اخلاق ہیں، محبت پیش کرتے ہیں. ایسے ہی خطیب اور امام کی ضرورت ہے. میں اپنی تقریر کا آغاز جس عاشق رسول باوصول کے کلام بلاغت سے کرتا ہوں وہ ہیں اعلیٰ حضرت. محبت سے بولیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، دریائے رحمت، مرعت رسالت، مظہر غوثیت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارض، قطب زمان امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے لیے لوگوں نے کہا ہے مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. وہی اعلیٰ حضرت نبی کی نعت پڑھتے ہیں. محبت سے بتائیں. نعت تو بہت لوگوں نے لکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام کلام الامام، امام الکلام ہے. امام کا کلام ہے اور ان کا کلام تمامی کلاموں کا امام ہے. فرماتے ہیں زہے عزت و طلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زہے عزت و طلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، کی ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دنیا اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں، نجدیوں کے مکروہ چہرے پر غیبی تماچا بن کر برساتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ سنی لوگ نبی کو بہت بڑھا دیے، نبی کو بہت بڑھا دیے. سن لو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے نیچے زمین ہے، سب سے نیچے زمین ہے. زمین کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان، تیسرے کے اوپر چوتھا آسمان، چوتھے کے اوپر پانچواں آسمان، پانچویں کے اوپر چھٹا آسمان، چھٹے کے اوپر ساتواں آسمان، ساتویں کے اوپر عرش اعظم. لیکن اے سنیو سن لو، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی آن بان کیا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں معراج کی رات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے. رب نے اپنے نبی کو عرش اعظم پر بلا کر ساری دنیا کو بتا دیا اے بندو سن لو، میری مخلوقات میں عرش اعظم سب سے اعلیٰ ہے اور آج اعلیٰ رسول کے قدموں کے نیچے ہے. طلائے محمد کی ہے عرش حق زیر خدا کی رضا چاہتے ہیں دعانا. کون نہیں چاہتا اللہ راضی ہو جائے؟ یہ کون گاؤں ہے؟ کسمعو شیخ پورا. کہ سنیوں آپ یہاں آئے ہو کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. بولو یہ تو مقصد ہے، اللہ خوش ہو جائے. علماء کا بیان اللہ کی رضا چاہتا ہے. نمازی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. روزہ روزہ روزے دار روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے.
قاری قرآن پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. آدمی زکات دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, آدمی حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. سنیوں ذہن حاضر کرو تو میں بتا دوں, میرے رب کو ساری دنیا راضی کرتی ہے. آدم علیہ السلام اللہ کی رضا چاہے, نوح علیہ السلام اللہ کی رضا چاہے, نوح علیہ السلام اللہ کی رضا چاہے, زکریا اللہ کی رضا چاہے, یحییٰ اللہ کی رضا چاہے, حضرت ابراہیم اللہ کی رضا چاہے, ابراہیم اللہ کی رضا چاہے, یوسف اللہ کی رضا چاہے, جناب والا عیسیٰ اللہ کی رضا چاہے, اور قریب حضرت جبریل یہ چاہے اللہ راضی ہو جائے, جبریل یہ چاہے اللہ راضی ہو جائے, میکائیل یہ چاہے اللہ راضی ہو جائے, اسرائیل یہ چاہے اللہ راضی ہو جائے, اسرافیل یہ چاہے اللہ راضی ہو جائے. اور قریب آؤ تو بتاؤ, ابو بکر کی صداقت اللہ کی رضا چاہے, عمر کی عدالت اللہ کی رضا چاہے, حضرت عثمان کی سخاوت اللہ کی رضا چاہے, علی کی شجاعت اللہ کی رضا چاہے, حسن کا صبر اللہ کی رضا چاہے, حسین کی شہادت اللہ کی رضا چاہے. اور سنو اور قریب آؤ, غوث اعظم کی کرامت اللہ کی رضا چاہے, راجا کی نظامت اللہ کی رضا چاہے, مختوم اشرف کی اشرفیت اللہ کی رضا چاہے, وارث پاک کی وراثت اللہ کی رضا چاہے. نعت خواں کی نعت پڑھنا یہ اللہ کے رضا کے لیے ہے, مقرر کا تقریر کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے. ساری دنیا یہ چاہے اے اللہ تو راضی ہو جا, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے اے محمد الرسول اللہ تو راضی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. تو دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں, دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے مصطفیٰ کریم, آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. قرآن کا اے نبی اتنا دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو میرے سرکار نے عرض کیا موقع اچھا ہے, اے رب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا غلام ہر غلام جنت میں نہ پہنچ جائے. کیا شان ہے میرے سرکار کا, جس نبی نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا, اس نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھا, کثرت سے درود شریف. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ جب بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں درود پڑھو, اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پڑھو, انشاءاللہ یاد آ جائے گا. اور ہم سنی لوگ تو الحمدللہ بھول کر بھی مدینے پہنچ جاتے ہیں. ایک حدیث شریف درود شریف عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ. مشکات شریف الاول صفحہ نمبر 86 کی حدیث پاک ہے. سنیو ترجمہ سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں جو خادم خاص ہیں رسول اللہ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بھی یوم القیامہ, قیامت کے دن میرے قریب, قیامت کے دن میرے قرب میں وہ مسلمان ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. سبحان اللہ. یہ کسی اور کا قول نہیں ہے, مختار کائنات کا قول ہے, سرکار مدینہ کا قول ہے, اور نبی کا قول کبھی بدلا نہیں جاتا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جیسے قرآن میں تبدیلی نہیں ویسے ہی صاحب قرآن کے اقوال میں تبدیلی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا, جملے پر غور کرو حدیث شریف کے. اول الناس بھی یوم القیامہ, قیامت ہے کیا؟
قیامت کسی شہر کا نام نہیں ہے، قیامت کسی دریا کا نام نہیں ہے، قیامت کسی جگہ کا نام نہیں ہے، قیامت وہ ہولناک گھڑی ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے میرے سرکار رویا کرتے تھے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کے روک کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج یہ سورج دیکھ رہے ہو، اپریل کے مہینے میں کتنی شدید گرمی، یہ سورج کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ اوپر کو ہے، اوپر کو ہے۔ جب قیامت آئے گی یہ سورج سما نیزے پر ہوگا اور اس کا چہرہ زمین کی طرف ہوگا۔ سوچو جب سما نیزے پر ہمارے سر پر یہ سورج ہوگا اور اس کا چہرہ زمین کی طرف ہوگا تو کتنی بلا کی گرمی ہوگی، قیامت میں کتنی بلا کی گرمی ہوگی، اتنی بلا کی گرمی ہوگی کہ انسان پسینے میں ڈوب جائے گا۔ کوئی اتنے پسینے میں، کوئی اتنے پسینے میں، کوئی اتنے پسینے میں، کوئی جناب والا اسی میں ڈبکیاں لگاتا ہوگا، پسینہ نیچے سے اوپر کو چڑھے گا اور قیامت کے دن انسان کا جسم بھڑک اٹھے گا، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ بھڑک جائے گا تمہارا جسم۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار، اچھے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا عرب کے بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا الہی گرمی معاشر میں جب بھڑکے بتا، یا الہی گرمی معاشر میں جب بھڑکے بدل، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ۔ اتنی بلا کی گرمی ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا جس کے سائے میں پناہ لے سکو، کوئی پتا بھی نہیں ہوگا۔ اس بلا کے گرمی میں جب ساری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگی، ایسے عالم میں میرے سرکار احمد مختار دونوں عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں وہ شخص میرے قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، یعنی نبی کے قرب میں ہوگا، نبی کے نوری چادر کے نیچے ہوگا۔ یہ صاحب نے کہا نوری صاحب نبی کی نوری چادر کتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ اگر 1 کروڑ مسلمان، 1 ارب مسلمان کثرت سے خلوت میں سفر میں حاضر میں نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو نبی کی نوری چادر کتنی لمبی چوڑی ہے کہ نبی 1 ارب مسلمانوں کو اس میں سمیٹ لیں گے۔ ہم نے کہا سن، نبی کی شان تمہیں کیا پتا ہے؟ نبی کی شان تو یہ ہے بلغل ولا بے کمالہ اشفق وجا بے جمالہ حسنت جمیع فضالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو نبی کی نوری چادر کی انسان دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کا مقام تو بلند ہے، آؤ غلام نبی اور جناب والا خادم نبی کی بارگاہ میں چل، دور مت جا، شہنشاہ ہندوستان خواجہ راجان سیدنا معین الدین چشتی کی بارگاہ میں چل، بات سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا غریب نواز کی تاریخ اٹھاؤ، میرا معین الدین ایک چھوٹے سے پیالے میں پورا سمندر بلایا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو آپ، ایک پیالے میں پورا انا ساگر کا پانی آ گیا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو تاریخ صحیح ہے، اس کو اگر کوئی غلط کہے تو اس کو آگرہ کے جناب والا اسپتال میں بھیج دیا جائے گا۔ اپنے بھی کہتے ہیں صحیح ہے، غیر بھی کہتے ہیں صحیح ہے کہ میرا معین الدین اپنے چھوٹے سے پیالے میں پورے انا ساگر کے پانی کو بلا لیا تھا۔ ہم نے کہا ذہن کو حاضر کر لے، یہ معین الدین نبی نہیں ہے، اولاد نبی ہے۔ غریب نواز رسول نہیں ہے، غلام رسول ہے۔ تو جب غلام رسول کی یہ شان کہ چھوٹے سے پیالے میں پورا سمندر بلا سکتے ہیں تو ہمارا نبی، تمہارا نبی، نبیوں کا نبی، سارے رسولوں کا نبی، اللہ کا نبی اگر چاہے تو اپنی نوری چادر میں پوری امت کو چھپا سکتا ہے۔ خدا ہی کرے صدر قیامت میں سپاہی،
झूठा ही करे सदमे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हुआ। तो किसको नूरी चादर में जगह मिलेगी? बोलिए तो उसको मिलेगी जो कसरत से सलातो सलाम पढ़ेगा, फजर में भी पढ़ेगा, ज़ोहर में भी, असर में भी पढ़ेगा, मगरिब में भी, इशा में भी पढ़ेगा, अज़ान से पहले भी, सलात से अज़ान के बाद भी, तकबीर से पहले भी, जलवत में भी, खलवत में भी अपने नबी पर सलातो सलाम पढ़ेगा। तो मेरे नबी का इनाम यह है कि मेरे गुलामों, जहाँ कोई साया नहीं होगा वहाँ मेरी नूरी चादर में तुम्हें साया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वहाबिया अगर एतराज करें कि कसरत से सलाम के ऊपर से हो, तो एक जवाब दे देगा कि कयामत में मुस्तफा के नूरी चादर में छिपने की जगह तलाशता हो। इसलिए कि नबी का फरमान है, जो कसरत से सलाम पढ़ेगा वो कयामत की गर्मी में मेरी नूरी चादर के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत बड़ी दरूद ना याद हो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो याद ही है ना? बोलो याद है ना? कसरत से पढ़ा कीजिए, कसरत से पढ़ा कीजिए। दरूद पाक की बरकत से गुनाह भी मिल जाते हैं और टेंशन भी खत्म हो जाता है, टेंशन भी खत्म हो जाता है। तो कसरत से दरूद पढ़ा, मर्द भी औरत भी। मेरी माँ और बहनें भी कसरत से बैठी है, आपसे ज्यादा बोला। मैं चाहता हूं उनको भी हदीस बोलो सुना दो। सरकार की खुसूसियत से हदीस है, मेरे नबी की जात है, सहाबा की जमात है। नबी सहाबा में ऐसे चमक रहे हैं जैसे सितारों में चांद चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा सुन लो, ये मेरी हदीस सुन लो, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी जनाबे वाला अपनी औरतों को ये हदीस मेरी पहुंचा देना। और नबी ने वादा किया है, वादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ के कलमा सुन लो, नबी फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फर्जहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अभी शरीफ अल्लाह। सुनाया हूँ, कहानी नहीं। ये वही हदीस है जो कभी सरकार ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, मेरे साहबा सुनो, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, यानी जिस औरत में चार बातें होंगी, जिस औरत में चार बातें होंगी, जो औरत चार बातों पर अमल कर लेगी वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी मुस्कुराते हुए जन्नत में चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने गारंटी दी कि चार बातों पर अमल कर लो, जन्नत तुम्हारी। वो कौन कौन बातें सुन लो गौर से। पहली बात, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत पंज वक्त नमाज पढ़ेगी। सुभान अल्लाह। अब पहली बात में कमी आ गई, जो औरत पंज वक्त नमाज पढ़ेगी, अपने घर में पढ़ेगी। दूसरी बात, वसामत शहरहा, जो औरत रमजान शरीफ का रोजा रखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह औरतें रोजे में आगे रहती हैं। दूसरी बात, जो औरत रमजान का रोजा रखेगी। तीसरी बात, वो अहसनत फर्जहा, जो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, ज़िना से बच जाएगी, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारेगी। और तीसरी चौथी बात, वो अहसनत फर्जहा व अताअत बालहा, जो औरत अपने शौहर की अताअत करेगी, अपने शौहर की जनाब वाला ताबेदारी करेगी, अपने शौहर की खिदमत करेगी, अपने शौहर को राजी कर लेगी, तो मालिक जन्नत का फरमाने वाली शान है, फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी मुस्कुराते हुए जन्नत में चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं जन्नत में कितने दरवाजे हैं? ये अबू बकर सिद्दीक की खुसूसियत है कि हर दरवाजे से आवाज आएगी, ये अबू बकर इधर से आओ, ये अबू बकर इधर से आओ। लेकिन नबी ने औरतों को खुसूसियत दे दिया कि अगर चार बातों पर अमल कर लो, फिर सुन लो मेरी माँ बहनों, फिर सुन लो, तुम्हारे नबी का फरमान है कि
अय्याम मखसूसा के बाद रमजान का रोजा रखेगी, शर्मगाह की हिफाजत करेगी, ज़िना से बचकर पर्दे से जाएगी, अपने शौहरों को राजी कर लेगी, तो नबी का ये वादा है, ये औरतों जन्नत तुम्हारी है। अबे आपके इमाम साहब कारी मेराज साहब कहते हैं कि नूरी साहब 15 मिनट तकरीर और बढ़ा दीजिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो मैं ये मैक आप लाए हैं किराए पर, आपका नहीं है जो दे दूंगा। जिसकी मिल्कियत है वो देते हैं। सुभान अल्लाह। कमाल आप दे सकते हैं, जिसकी मिल्कियत है वो देता है। तो नबी ने क्या फरमाया, मेरी मार बहनों सुन लो कि जो औरत 4 बातों पर अमल कर लेगी जन्नत उसकी। पता ये चला इस हदीस से कि जन्नत मेरे सरकार की है, जन्नत मेरे सरकार की है। इसीलिए तो बरेली के पासदार, हम सुन्नियों के फनकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिज़वान मचल के फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 मेरी माँ और बहनों को आने का मकसद यही है, वाह वाह। अमली जिंदगी सुधारा, अमली जिंदगी सुधारा। अल्लाह के वली की बारगाह में आप तशरीफ फरमाए कि जश्न कर रहे हैं, उलमा को खाना खिलाया, लंगर लुटाया, इनको नजराने देंगे, ये सब अल्लाह के वली की खिदमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के अल्लाह। वली की खिदमत है, इसका सवाब इनको नजर करेंगे, ये इनकी खिदमत से ये खुश होंगे। और बुजुर्गों की खिदमत करने से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भी समर्थी है, आखिरत भी समर्थी है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं ये और शिकायत ग्यारहवीं कैसी, गरीब नमाज की छठी क्या, आलाज़म का उर्स क्या, मखदूम पाक का उर्स क्या। हमने कहा तुम्हें क्या पता, सुन्नियों को पता है ये उर्स करने से दुनिया में भी जनाब वाला शहादत मिलती है और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। नूरी हसन नूरी से हदीस पाक चलना सुना दो, बोलो सुना दो जी। सो रहे, खत्म कर दूं नहीं अभी नहीं। तो वापस से बोलो सुभान अल्लाह सुभान हदीस अल्लाह। शरीफ के कलमा सुन लो। अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे अहलुन नार فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول رجل منهم يا فلان أما تعرف لي أنا الذي سقيتك شربة وقال بعضهم أنا الذي وهبت لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنة। मिशकात शरीफ जल्द नंबर 2 सफा नंबर 494 की हदीस पाक है। तर्जुमा सुनो, ईमान ताज़ा हो जाए। कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन ये सबसे अहली नार जहन्नमियों की सब बनी होगी। कितनी लंबी सब होगी अल्लाह ही जाने। जहन्नमी लोग सब बनाए खड़े होंगे, ये सब के सब जहन्नमी। फयमुर्रु बिहिम रजुल मिन अहलिल जन्नह, तो उधर से एक जन्नती का गुजर होगा, वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन्नमी लोग सब बनाए खड़े होंगे तो जन्नती उधर ही से जन्नत में जाएगा। तो यकीन तो उन्हीं जहन्नमियों में से एक शख्स खड़ा होगा और कहेगा, ए जन्नती मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुझे पहचानता हूँ। एक जहन्नमी कहेगा कि ए जन्नती सुन, मैंने दुनिया में तुम्हें वजू करने के लिए पानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचो हदीस के कलमात हैं, नबी फरमाते हुए जहन्नमी कहेगा कि मैंने दुनिया में वजू करने के लिए पानी दिया था। एक जहन्नमी खड़ा होगा, वो कहेगा, ए जन्नती सुनो, मैंने तुम्हें दुनिया में शरबत पिलाया था, सुभान अल्लाह। पानी पिलाया था।
जैसे डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है ना, ऐसे ही जहन्नमी अपनी याददाश्त के मुताबिक जन्नती से कहेगा, कोई कहेगा मैंने आपको कपड़े दिए थे, कोई कहेगा मैंने आपकी जूती सीट दिया था, कोई कहेगा मैंने आपको शरबत पिलाया था, कोई कहेगा मैंने आपको वजू करने के लिए पानी दिया था। तो जब जहन्नमी जन्नती से कहेगा तो जन्नती रब के बारगाह में हाथ फैलाएगा, जन्नती रब के बारगाह में दुआ करेगा और कहेगा मौला ये जहन्नमी है जहन्नमी, लेकिन दुनिया में मेरी खिदमत किया था, ये अल्लाह इसे बख्श दे और इसे भी जन्नत अता फरमा दे। तो नबी फरमाते हैं फयदखुलुहुल जन्नह, उस जन्नती की शफाअत से वो जहन्नमी जन्नत में पहुंचे। इसीलिए शेख सादी फरमाते हैं सुनी दम की दर रोज उम्मीद भी बेदारा बने का बबख्शत करी। मैंने सुना है हदीसों में कि नेक लोगों के सदक़े में बुरे लोगों की मग़फ़िरत होती है। सोचिए आप, वादी लोग क्या कहते हैं, नबी की बेटी शफाअत नहीं करे, बोलो माज़अल्लाह। और यहाँ नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम जहन्नमियों की शफाअत करेंगे, उनकी दुआ से रब जहन्नमियों को जन्नत भेजेगा। एक कसमाऊ के सुनियो, अभी हदीस के रोशनी में जहन हाजिर कर लो तो मैं बता दो, हम 11वीं करते हैं, हम 12वीं करते हैं, हम 6ठी करते हैं, हम आरास मनाते हैं, हम बुजुर्गों की याद करते हैं। तो सुनिए, अगर हम अपने पाप की बुनियाद पर, अपने गलतियों की बुनियाद पर, अपने गुनाह की बुनियाद पर अगर अल्लाह हमें जहन्नमियों के सब में खड़ा कर दिया और उधर से शहीद आजम का गुजर होगा, गौसे आजम का गुजर होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होगा, मखदूम पाक का गुजर होगा, आला हजरत का गुजर होगा और इस बुजुर्ग का गुजर होगा, हम कह देंगे ए अल्लाह मानो हमने आपकी 11वीं किया था, हमने आपकी 6ठी किया था, हमने आपके नाम उर्स किया था, हमने आपके नाम खैरात किया था। तो इस हदीस के रोशनी में हमारा ये अकीदा बोल रहा है कि उनकी दुआ से वो हमें जन्नत में बगैर लिए नहीं है। लेकिन सुनियो, सिर्फ इस खुशफहमी मत आना, जमाने के हालात देख रहे हैं आप, हर 4 जानिब से आप पर हमला, 4 जानिब से सारी दुनिया आप पर चिपक रही है। एक साहब ने कहा नूरी साहब, पहले जो अल्लाह की मदद मुसलमानों के लिए आती थी, अभी अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? हमने कहा पहले की तरह मुसलमान बन जाओ, आज भी खुदा की मदद है। नबी की अताअत कर लो, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजार लो, आज भी अल्लाह की मदद है। ये अल्लाह की मदद ही है जो आप पर आम अज़ाब नहीं आ रहा। स्वाल अलैहिस्सलाम की कौम ने जो गुनाह किया वो आपके अंदर गुनाह है। नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने जो गुनाह किया वो आपके अंदर, हमारे अंदर वो गुनाह है। मूसा की कौम ने जो गलतियां की वो आज हमारे अंदर भी वो गलतियां हैं। पिछली अंबिया की उम्मतों ने जो गलतियां की हमारे अंदर वो गलतियां हैं। उन पर तो अज़ाब आ जाता था, कभी आसमान से पत्थर की बारिश बरसी, कभी बिजली चमकी, कभी मेजर का अज़ाब, कभी जमीन फट गई समा दिया गया, कभी संतरा का अज़ाब। ये नबी का एहसान है, कितनी गलती करने के बाद भी रब ऐसा अज़ाब हमें नहीं देता। इसलिए कि सरकार मौजूद है, नबी के होते हुए हम पर ऐसा अज़ाब नहीं आएगा, लेकिन ये अज़ाब ही है। हमको सताया जाना, हम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देना, ये अज़ाब है, अज़ाब। आज भी अगर हमारी सीरत अच्छी हो जाए, नबी के तौर तरीके पर हो जाए, नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाए, यकीनन आज भी जमाना हमारा। आप सोचो गज़वाए बद्र जो इस्लाम की पहली जंग है, कितने मुसलमान थे सबको मालूम है, 313। कितने थे? 313। ये उलमा बैठे हैं, मौलाना हैदर अली साहब से पूछना
یہ بدر کہاں ہے؟ مدینہ شریف سے 160 کلومیٹر دور ہے. کتنا دور ہے؟ 160 کلومیٹر. اب تو لوگ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں اے سی بس میں جاتے ہیں. اس وقت میں صحابہ پیدل صرف 4 گھوڑے تھے. 300 کتنے گھوڑے تھے؟ 4 گھوڑے. پیدل صحابہ مدینے سے بدر پہنچے. پیروں میں چھالے پڑے تھے, چپل نہیں تھا. آج تو ہم ایسی کار میں سفر کر رہے ہیں. ان صحابہ سے پوچھو کس لیے جا رہے تھے پیدل؟ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کا مہینہ تھا, 17 رمضان. اس لیے جا رہے تھے نبی کے نام پر اپنی جان لٹانے جا رہے تھے. نبی کی عصمت بچانے کے لیے جا رہے تھے. نبی کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے. یہ 313 مسلمان, 79 مسلمان اپنے ہاتھ میں جب لکڑیاں لیتے تھے تو رب مدد فرماتا تھا, لکڑیاں تلوار ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمار ہے, ان کے پاس 2 بچے, 2 شہزادے. ایک کا نام معاذ, ایک دوسرے کا معوذ. ایک کی عمر 15 سال, ایک کی عمر 13 سال. 13 سال اور 15 سال کی عمر کا بچہ کتنا بڑا ہوگا؟ سوچو آپ, کتنا بڑا ہوگا؟ کتنے بڑے ہوں گے؟ کتنی بڑے ہوں گے؟ پوچھا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو تعجب سے پوچھا, تم بچے ابو جہل کو پوچھنا؟ وہ قریش کا سردار ہے, وہ جاہلوں کا باپ ہے, اپنی قوم کا لیڈر ہے, اپنے قوم کا راہبر ہے. اتنے میں گھوڑے سے گزرا. حضرت عمار نے فرمایا دیکھو یہی جا رہا ابو جہل, یہی جا رہا. حضرت معاذ اور معوذ جیسے ہی دیکھے چیل کی طرح چھپتے. ایک بچے نے جو 13 سال کا تھا وہ اس کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دیا اپنی تلوار سے, ننگی تلوار سے. اور معوذ دوسرے بچے نے ابو جہل کے گردن پر تلوار ماری, پھر نار ہو گیا, جہنم میں پہنچ گئے. 2 بچے. پوچھا بچوں کیا کرو گے؟ ابو جہل کو پوچھ کر کیا کہا تھا بچوں نے؟ قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو. ان بچوں نے کیا کہا تھا؟ اے چچا جان قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے میرے محبوب ناری. میں نے سنا مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے, میں نے سنا مصطفیٰ کو برا بلا جاتا ہے, میں نے کہا مصطفیٰ کو جناب والا مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے, اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یا تو مر جائیں گے اور یا تو اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. سبحان اللہ, کیسے ماں باپ ہیں ان کی تربیت کیا تھا. آج ہمارے 13-14 سال کے بچے پیشاب کرنا نہیں جانتے, پاکی نہیں جانتا, وضو کرنا نہیں جانتا, نبی کی محبت نہیں جانتا. آج ایک خبیث النفس جہنمی کتا نے نبی کی شان میں گستاخی کی, نبی کی شان میں توہین کلمات کہے, نبی کی شان میں گستاخی کیا. اسے مسلمان کے دل میں تکلیف ہوئی. یہ ایمان کی کمزوری ہے. صحابہ اگر سن لیتے تھے فلاں نے مسلمان کو میرے نبی کو برا کہا ہے تو پھر اس کی جان لے لیتے تھے. شریف میں من سب نبی کیا فقتلوہ, جو نبی کو برا بنا کہے اس کی ایک سزا ہے قتل. سمجھ رہے ہو؟ تو نبی کی محبت میرے سینے میں نہیں ہے. نبی کی محبت ہے. ہم کیا ہیں؟ بس دوسرے کو دھوکہ دینا, مسلمانوں کو فریب دینا, یہ ہماری زندگی کے کام ہو گیا. بنی اسرائیل میں اللہ کے ولی تھے, یاد آ گیا کہ واقعہ, جن کا نام شمعون تھا. کیا نام تھا؟ شمعون رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کو 1000 سے زیادہ عمر دیا تھا. کتنا؟ ہم لوگ کتنے زیادہ 90 95 بہت بڑھ گئے تو 100. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے 1000 سے زیادہ سال عمر تھی. شمعون کرتے کیا تھے؟
ان کا کام تھا دن میں روزہ رکھ کر کے جہاد کرنا. سبحان اللہ روزہ رکھ کر کے جہاد کرتے تھے اور رات میں نفل پڑھتے تھے. ایک مخصوص وقت میں سوتے تھے. تو جو دن میں روزہ رکھ کر کے جہاد کرے گا, رات میں نفل پڑھے گا, جب سوئے گا تو بڑی گہری نیند سوئے گا. سارے کافر پریشان تھے کہ ان کو قابو میں کیسے کیا جائے, ان پر فتح کیسے پایا جائے. تو کافروں نے چال چلی, ان کے بیوی کو خرید لی. لوگ بکتے ہیں نا, بیویاں بکتی ہیں, بھائی بکتے ہیں, برادر بکتے ہیں. اب تو لوگ پیسے پر ایمان بیچتے ہیں. الیکشن چل رہا ہے, 2000 ان سے لے لیا, 1000 ان سے لے لیا, 1000 ان سے لے لیا, وعدہ کر لیا ووٹ ہے تو ہی کو دوں گا. یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ بولو یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان تو اسے چنتا ہے جو ایمان والا ہے, اسلام کا, اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی کو خرید لی. کافروں نے کہا شمعون کی بیوی سے کہ تمہیں شمعون کے ساتھ کیا زندگی کی لذت ملی؟ اس نے کہا کہ بس غربت ہی غربت. جب دیکھو جہاد کرتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے, زندگی میں کوئی عیش نہیں, کوئی لذت نہیں. اتنا ہیرا جواہر سونا چاندی زیور دوں گا, ایک کام میرا کر دو, اپنے شوہر, جب تمہارے شوہر سو جائیں تو رسیوں سے جکڑ کر مجھے حضرت شمعون جب سوئے تو رسیوں سے جکڑ دیا. شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو ایسے ہی انگڑائی کی اور فرمایا اللہ اکبر, ساری رسی ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے محبت سمجھو. سبحان اللہ. بیوی نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ تو بیوی نے کہا کہ حضور میں آپ کے طاقت کا امتحان لے رہی تھی. میں نے سنا تھا کہ آپ بہت طاقتور ہیں, کوئی کافر آپ پر غالب نہیں آتا. میں نے سوچا ہم بھی تو اندازہ لگائیں. معاف کر دیا انہوں نے. کچھ دن کے بعد کافروں نے پھر سازش کی کہ اب کی جنزیروں میں جکڑ. کچھ دنوں بعد سوئے بے خبر جنزیروں میں جکڑ دیا. جب نیند کھلی پھر اللہ اکبر لگائی آواز اور جنزیر بھی ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. کافروں سے بتایا یہ تو کوئی چیز ان کو باندھ ہی نہیں سکتے. کافروں نے کہا ان سے پوچھو کہ آپ کو کس چیز سے باندھا جائے تو آپ قابو میں آ جائیں گے. ایک دن بڑے مجھ میں تھے, مسکراتے ہوئے کھانا بنایا, پیر دبایا, خدمت کیا, محبت بڑے انداز میں کہا حضرت حضور آپ کو کس سے باندھا جائے تو آپ قابو میں آ جائیں گے, آپ کی طاقت نہیں چلے گی. تو اب مومن وہ ہوتا ہے کہ مسکرا کر اگر اس سے کچھ بات کرو تو سمجھتا ہمارا خیر خواہ, سمجھ گئے میری خیر خواہ میری بیوی ہے. تو آپ نے فرمایا میرا بال ہے نا یہ بڑا لمبا بال لگتا تھا, کتنا بیٹھتے تھے تو زمین پر بال کھسکتا تھا. تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے ولی بال لگتے تھے, وہ بنی اسرائیل کی شریعت تھی. شریعت محمدیہ میں کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام. لیکن ایسے ایسے بابا ملیں گے کہ 10 ہاتھ میں انگوٹھی اور عورتوں کی طرح بال دکھایا فضل و کمال, اور آپ بھی ان کے پیچھے چھکائے بہت پہنچے ہوئے بابا, اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ شریعت کو جانتے بھی. سوئے ایک دن اسی بال سے اس عورت نے باندھ دیا. جب نیند کھلی تو مجبور ہو گئے, تم نے کیا کیا؟ ارے جلدی کھولو. تب اس نے کہا کہ اب نہیں کھولوں گی, یہی تو مجھے پتا کرنا تھا. دیکھو میرے پاس اتنے جواہر, اتنے موتی, اتنے زیور سونے چاندی کے, اتنے روپیے مجھے ملے. اب تو میں عیش کروں گی زندگی میں, اپنا عیش کروں گی زندگی ایسے گزاروں گی. کافروں کو بلایا, سارے کافرین اکٹھا ہو گئے. حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارپائی کو درخت سے باندھ دیا. تلوار سے پہلے ان کے ناک کا, پھر آنکھ نکالی, پھر کان کاٹا. سوچو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پھر جب زبان کاٹنے کی باری آئی تو اپنے دل سے انہوں نے آواز لگائی, اے میرے رب, کیا میں لاوارث ہوں؟ تو میرا وارث نہیں ہے. میں نے زندگی بھر جہاد
ہلچل کے ساتھ بیوی دوڑتے ہوئے قدموں پر گئی، کہا کہ ناہنجار چل، اب تجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس کے قدم میں آگ لگی اور جلتے ہوئے سر تک پہنچی، اس کی پوری لاش خاک ہو گئی، ہواؤں میں اڑ گئی۔ حضرت عیسیٰ سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رب نے آنکھ بھی دے دیا، ناک بھی دے دیا، کان بھی دے دیا، زبان بھی دے دیا، اور پہلے سے زیادہ طاقت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کافروں سنو، جنہوں نے میرے ساتھ دغا کیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہ جہنم میں پہنچ گئے، اور الحمدللہ آج میں طاقتور اور زیادہ ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دھوکہ دینا یہ کافروں کا کام، کسی مومن کو دھوکہ مت دو، مومن کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کہو، اچھی بات کہو، مکر والی بات نہیں، فریب والی بات نہیں، اچھی بات کہو۔ سنو رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، بولو قریب ہے نا، قریب سے قریب، تیاری ہے کہ نہیں؟ تیاری ہے نا، تیاری کر لو۔ کچھ لوگ ابھی سے دوا کی تیاری کرنا شروع کر دیں، بیمار ہے کیسے روزہ رکھا، حضور نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مل جائے۔ یہ روزہ فرض ہے، روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نبی نے فرمایا روزہ، حدیث قدسی ہے روزہ، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس لیے روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اے میرے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، اور ہماری مدد فرما۔ یقیناً آج بھی اگر آپ اچھے مسلمان ہو گئے تو آج بھی خدا کی مدد ہے۔ یقین ہو، توکل ہو اللہ پر، یقیناً اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور یقیناً ہم اسی کی حفاظت سے بچ بھی رہے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکات، اور کچھ دینی کتابیں پڑھنے کا ٹائم نکالو۔ اردو پڑھے ہو تو اردو پڑھو، ہندی پڑھے ہو تو ہندی پڑھو، کوئی دین کی باتیں سیکھو۔ کتاب اس کا نام ہے ارکان اسلام۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکات۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ اس میں انہی 5 پر بحث کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کلمے کی فضیلت آپ پڑھیں گے تو سن جائیں گے، کتنے بار کلمہ پڑھیں تو مردے کو بخش دے تو جنتی ہو جائے۔ اس میں لکھا ہے نماز کیا ہے، کتنی فضیلت کی حامل ہے۔ سائنس کی نگاہ میں نماز ہے کیا؟ نماز پڑھنے سے ہمیں جناب والا کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آج جو یوگا کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا صبح صبح 5 کلومیٹر دوڑو، بیماری ختم ہو جائے گا، وہ سب اس میں لکھا ہے۔ نماز کی برکتیں ختم، نماز کے ضروری مسائل، نماز کے سائنسی فائدے، روزے میں سائنسی فائدے، روزے سے جناب والا جسم کی سلامتی، حج کے ضروری مسائل، زکات کے ضروری مسائل اور سائنسی چیزیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اتنی اچھی کتاب، بڑھیا کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے گھر میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہتھیار، علماء کا ہتھیار کتاب۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 نہیں، صرف 100 روپیہ۔ 10 چائے کی قیمت کتنی؟ 2 دن میں 10 چائے پی لیں گے، انشاءاللہ 100 روپیہ لگا دیں گے۔ آپ نہیں پڑھیں گے، کوئی اور ہی پڑھے گا۔ ایک مسئلہ پڑھ کر کے عمل کر لیا، ایک حدیث پڑھ کر کے عمل کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار، اور آپ جس نے پڑھا اس کا بھی بیڑا پار۔ الحمدللہ 86 حدیث اور 140 مسئلوں کا اس میں ذکر ہے۔ بڑی اچھی جگہ، جو پیسے کتاب، دینی کتاب خریدنے میں لگتے ہیں، اس پیسے کی بڑی قیمت ہوتی ہے اللہ کی نگاہ۔ اس لیے آپ ایک ایک کتاب ضرور لے جائیں، نہیں پڑھے ہیں تو خرید کر پڑھنے والے کو ضرور
इंशाअल्लाह सदक़े जारिया का सवाब मिलेगा। सिर्फ 15-16 किताब है मेरे पास, आप लोग लेके जाएं, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और फिर इंशाअल्लाह मैं कभी आऊँगा तो मुकम्मल और मुजल्लल आपको बयान सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ी उजलत है और हजरत मौलाना हैदर अली साहब को भी बयान करना है और नाज़-खाने हबीब किरदार भी बैठे हैं, इनको भी नातो मनकबत के अशार पढ़ने हैं। इसलिए आप सबको सुनें और अमल करें। ये जमाना बड़ा पुरफतन है, सिर्फ अल्लाह से लौ लगाएं, रसूल से मोहब्बत करें, दीन की तरफ बढ़ें। इंशाअल्लाह ये काफिरीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब जनाब वाला फिर आओ नमरूद सद्दाम हम्मान ये जनाब वाला इन्होंने इस्लाम को कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये मोदी शर्त ये है कि सच्चे मुसलमान हो जाए, सच्चे मुसलमान हो जाए। आज भी हो जो इब्राहिम का इमाम पैदा, आप कर सकते हैं अंदाजे बुर्ज का पैदा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये किस लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बया हुआ था वो आवाज बाप है। जश्न ईद